بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں ہیں، لاتعداد نعمتیں ہیں جو ہم اور آپ پر شب و روز بارش کے قطرات سے زیادہ تعداد میں برستی ہے۔ اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ بے شمار نعمتیں ہیں اللہ کی۔ یہ آنکھ اللہ کی نعمت ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں۔ جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، بینائی نہیں ہے، ان سے پوچھو کہ یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ کانوں میں اللہ نے سماعت دی ہے، ہم سنتے ہیں۔ جو نہیں سن سکتے ان سے پوچھئے تو وہ بتائیں گے کان اور یہ سننا اور سماعت کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ یہ زبان جس سے ہم بولتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے۔ مختلف ذائقے اللہ نے زبان میں رکھے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یہ جو سانس ہم لیتے ہیں یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ سانس اندر جاتا ہے، انسان سانس لیتا ہے تو سانس پہلے اندر لیتا ہے پھر باہر نکالتا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور یہ سانس کا اندر جانا اور باہر نکلنا یہ 24 گھنٹے چل رہا ہے، یہاں تک کہ جب وہ سو رہا ہوتا ہے تب بھی یہ نظام چل رہا ہے۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ صرف اس ایک نعمت پر اگر بندہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے تو شکر نہیں ادا کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نعمتوں پر اگر تم شکر ادا کرو گے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں اور زیادہ کر دوں گا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے، کبھی بھی کفران نعمت نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی، کفران نعمت کیا تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں۔ ان نعمتوں کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا ذکر اس حدیث میں فرمایا۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ وصحتک قبل سقمک، صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے۔ اور پھر فرمایا وغناءک قبل فقرک، مالداری کو غنیمت جانو فقر سے پہلے۔ وفراغک قبل شغلک، اور فراغ کو یعنی جب تم فارغ ہو اس کو غنیمت جانو شغل سے پہلے۔ وحیاتک قبل موتک، زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے صحت کی نعمت۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بیمار ہیں ان سے پوچھئے کہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو چل نہیں سکتے وہ بتائیں گے چلنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو کھا نہیں سکتے ہیں ان سے پوچھئے وہ بتائیں گے کھانا کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو صحت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اسلام ہمیں صرف یہ نہیں بتاتا کہ صحت اللہ کی نعمت ہے، بلکہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ صحت کا خیال رکھے، صحت کا خیال رکھے، بیمار ہو جائے تو علاج کرائے، اور ایسی چیزیں استعمال نہ کرے جس سے صحت خراب ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ پرواہ نہیں کرتے ہیں اور صحت ان کی خراب ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ کھانے میں خیال نہیں کرتے ہیں، کھانے پینے میں خیال نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے ان کی صحتیں خراب ہو جاتی ہے۔ گاؤں کے لوگوں کو آپ دیکھیں ان کی صحت بڑی اچھی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ محنت والی زندگی ہوتی ہے ان کی۔ شہری لوگوں عام طور پر شہری لوگ گاؤں کے مقابلے میں ان کی صحتیں اچھی نہیں ہوتی، محنت نہیں کرتے۔
میں خود کراچی کا ہوں، اصل تو ہم کراچی سے ہیں، وہاں سے یہاں آئے ہیں۔ ہمارے یہاں کراچی کے اندر اتنی بیماریاں ہیں، ہر دوسرا آدمی آپ کو ملے گا جو شوگر کا بیمار ہے، بلڈ پریشر کی بیماری، دل کی بیماری۔ وہاں لوگ پرواہ نہیں کرتے، رات کو 10 بجے کھانا کھا رہے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، شادیوں کی دعوتیں 12 بجے کھانا کھاتے ہیں، رات کو 11 بجے 12 بجے یہ رات کو کھانا کھا رہے ہیں، ہوٹلیں کھلی ہوئی ہے رات کو، پورا کراچی شہر جاگ رہا ہے۔ ویسے بھی کھانا لیٹ کھاتے ہیں، یہاں انگلینڈ میں ہم لوگ 5-6 بجے کھانا کھا لیتے ہیں، یہاں تو لوگ عصر میں مغرب میں سب کھانے سے فارغ ہوتے ہیں، رواج ہی نہیں ہے رات کو کھانا کھانے کا۔ یہاں شادیاں بھی ہوں تو دن میں کھانا ہوتا ہے ولیمے کا، وہاں شادی ہو رات کو، تو صحت کا خیال نہیں کرتے۔ بلکہ میں تو وہاں علماء سے بھی یہ کہتا ہوں، جو علماء اکرام ہے، ہم جیسے لوگ ہیں، امام ہے، مدرس ہے، ان کا کام زیادہ بیٹھنے کا ہوتا ہے، وہ چھوٹی عمر کے اندر 40 سال تک پہنچتے نہیں ہے، شوگر کی بیماری لگ جاتی ہے۔ کتنے علماء اکرام بیمار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ وہ صحت کا خیال نہیں کرتے، اور کھانا ہم بڑا تگڑا کھاتے ہیں الحمدللہ۔ امام صاحب کو، مسجد کے امام کو، خطیب کو تو کھانا ماشاءاللہ، اس لیے کہ جب بھی شادی ہو لوگ بلاتے ہیں تو وہ جاتے ہیں، اچھے اچھے کھانا کھاتے ہیں لوگ جناب، اچھے اچھے کھانے کھلاتے ہیں، ہر ہفتے میں 3-4 دعوتیں تو ہوتی ہیں۔ اب جب اتنے ہیوی کھانے کھائیں گے اور بیٹھے رہیں گے اور جناب چلنا پھرنا نہیں ہوگا تو پھر چھوٹی عمر میں بیماریاں لگ جاتی ہیں، شوگر لگ گئی اور بیماریاں لگ گئی۔ تو اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صحت اللہ کی نعمت ہے، صحت کا خیال رکھو۔ اب صحت کا کیسے خیال رکھیں؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عجیب بات لکھی ہے انہوں نے فرمایا کہ پورا علم طب، میڈیکل سائنس کیا ہے؟ میڈیکل سائنس اور علم طب یہ انسان کے بدن کے اندر جو بیماری ہو اس کا علاج کرنا، صحت مند رہے، علم طب یہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پورا علم طب، پورا میڈیکل سائنس اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر 3 آیتوں میں بیان کیا ہے۔ پورا میڈیکل سائنس آپ کا، پورا علم طب 3 آیتوں میں ہے، اور 3 چیزیں ہیں پورے علم طب کا خلاصہ ہے۔ نمبر 1 حفظ الصحہ، صحت کی حفاظت کرنا۔ وہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو بیان کیا ہے۔ رمضان کا مہینہ آیا تو حکم ہے روزہ رکھو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو بیمار ہو رمضان میں یا سفر پر ہو تو وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں رکھ لے۔ سفر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان کا روزہ فرض ہے، لیکن سفر میں گرمی ہوگی، سفر کے اندر مشقت ہوگی، تکلیف دہ سفر ہوگا، اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کی صحت خراب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے صحت مت خراب کرو، روزہ بعد میں رکھ لینا۔ یہ ایک اصول یہ بیان کیا۔ پھر میڈیکل سائنس اور علم طب کا دوسرا اصول یہ ہے، بدن میں کوئی فاسد مادہ ہو تو اس مادے کو بدن سے نکالنا، خالی کرنا، مادہ فاسدہ کو بدن سے نکالنا، یہ اصول بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ دیکھو حج پر جاتے ہیں، حاجی صاحب کو حکم ہے کہ تم سر کے بال نہیں کاٹ سکتے، بال کاٹنے سے منع کر دیا، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ حاجی صاحب احرام کے اندر ہے، بال نہیں کاٹ سکتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کوئی بیمار ہو جائے، سر میں کوئی تکلیف ہو جائے جس کی وجہ سے بال کاٹنے کی نوبت آ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بال کاٹ لو۔ بال کاٹنا منع ہے، لیکن اب یہ تکلیف میں ہے، بال کاٹو، تکلیف و رضیت دور کرو، علاج کرو اپنا، اور جب یہ بال تم نے کاٹ لیے اب فدیہ دے دینا، روزہ رکھ لو، صدقہ دے دو،
یا قربانی. اور قربانی کیا ہے؟ ایک جانور حدود حرم میں ذبح کرنا. نمبر 2 یا روزے رکھ لو. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 روزے رکھ لو. یا مسکین کو کھانا کھلاؤ، 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا جتنا ہم صدقہ فطر دیتے ہیں اتنا 6 مسکینوں کو دے دو، فدیہ دے دو، لیکن بدن سے یہ فاسد مادہ نکالو. یہ اصول بیان کیا. تیسرا اصول ہے علم طب کا، پرہیز کرو. ایسی چیزوں سے پرہیز کرو جو تمہیں نقصان پہنچائے. ایسی چیز مت کھاؤ. ڈاکٹر کہتے ہیں جو شوگر کے بیمار ہو، مریض ہو، ان سے کہتے ہیں کہ جی آپ میٹھی چیزیں نہ کھائیں. دل کا مریض ہے تو اس کو کہتے ہیں جی چکنائی والی چیزیں مت کھاؤ. اب یہی اصول اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. اور علامہ ابن قیم فرماتے ہیں ایک آدمی ہے بیمار ہے، وضو نہیں کر سکتا، اگر وضو کرے گا، پانی کا استعمال کرے گا، بیماری بڑھ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ. اللہ نے کچھ لوگوں کو تیمم کی اجازت دی، ان میں سے ایک مریض بھی ہے. مرض کی وجہ سے اگر آپ غسل کریں گے تو بیماری بڑھ جائے گی، یا مریض ہے وضو نہیں کر سکتا، وضو کرے گا تو تکلیف ہوگی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب تم پانی سے پرہیز کرو اور تیمم کر لو. یہ طب کے 3 اصول اللہ نے پورے طب کو قرآن کی 3 آیتوں میں جمع کیا ہے، اور خلاصہ اس کا یہ اپنی صحت کا خیال رکھو. اسی لیے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. عمر بڑھ جائے انسان کی صحت میں فرق آ جاتا ہے. ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فجر کے بعد وہ آخر تک الحمدللہ بالکل ٹھیک رہے، چلتے پھرتے کھاتے پیتے ٹھیک تھے. صرف ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، باقی وہ صحت کے اعتبار سے ٹھیک تھے. وہ فجر کی نماز کے بعد درس دیتے قرآن کا، پھر جاتے وہ کرتے تھے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں نے کہیں پڑھا ہے کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فجر کے بعد واک کرنے جاتے تھے، اور اس واک کے دوران حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ 3 سپارے پڑھتے تھے. تو یہ صحت کا خیال رکھیں. صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت، سب کو خیال رکھنا چاہیے، علماء کو بھی اور عام لوگوں کو بھی، جو بھی ہے. یہ صرف ڈاکٹر نہیں کہتے صحت کا خیال رکھو، یہ اسلام بھی کہتا ہے صحت کا خیال رکھو. اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. وہ چیز جو ضرر رساں ہے استعمال نہ کرے. یہ منشیات کا استعمال، ڈرگز کا استعمال صحت کو خراب کر دیتا ہے. کتنے نوجوان ہیں، خوبصورت خوبصورت نوجوان نشے میں لگ جاتے ہیں، صحت ان کی خراب ہو جاتی ہے. اسی طرح ایسی چیزوں کا استعمال جس سے صحت خراب ہو نہیں کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنی چاہیے. یہ اسلام کا حکم بھی ہے. علاج کرنا، بیمار ہو جائے تو علاج کرنا چاہیے. بعض لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، بیمار ہے پرہیز نہیں کرتے ہیں. شوگر کا مریض ہے پرہیز نہیں کرتا، دل کا بیمار ہے وہ اس کے پرہیز نہیں کرتا، بلڈ پریشر کا مریض ہے وہ اس پرہیز نہیں کرتا. میں کراچی میں جب تھا، کراچی میں امام تھا، تو امام کو تو سب دعوتوں میں بلاتے ہیں. اس وقت تو میں نوجوان تھا. تو وہ ایک صاحب تھے ہمارے یہاں، بہت اچھے آدمی تھے. تو وہ دعوت میں جب میں جاتا تھا تو وہ میرے پاس بیٹھ جاتے تھے، بڑی گپ شپ لگاتے تھے. شوگر کے مریض تھے، سخت شوگر تھا ان کو، لیکن سب کچھ کھاتے تھے، کوئی پرہیز نہیں کرتے تھے. وہ میرے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور پھر کہتے تھے لاؤ بھائی کھانا لے آؤ، میں مولوی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں امام صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں. تو میری ان سے گپ شپ تھی، تو میں ان سے کہتا تھا بھائی جان میرے پاس بیٹھ کر مت کھاؤ، کچھ ہو جائے گا تو لوگ میرے اوپر کہیں گے کہ امام صاحب نے کھلایا ان کو. کھانا ہے تو دوسری ٹیبل پر جا کر کھائے. اس لیے اسلام سکھاتا ہے بیمار ہو جائے علاج کرو.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج فرمایا ہے، آپ نے صحابہ کو علاج کا حکم دیا ہے، آپ نے بدنی علاج بھی سکھایا ہے کہ بدنی علاج بھی کرو، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف بھی بتائے ہیں۔ دیکھو بیمار ہو جائے تو قرآن میں اللہ نے شفا رکھی ہے، تو قرآن کے اندر شفا ہے، معنی یہ قرآن پڑھو اللہ شفا دے گا، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ڈاکٹر سے علاج نہیں کراؤ، ڈاکٹر سے بھی علاج کراؤ، دونوں علاج کرے، اللہ سے مانگے، دعائیں بھی کرے، وظیفہ بھی پڑھے، دونوں علاج کرائے۔ ہمارے ایک والد صاحب کے دوست تھے، ہمارے عزیز، بہت بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، بڑی عمر میں ان کا انتقال ہوا، غالباً 100 سال کے قریب عمر تھی ان کی۔ تو میں جب بھی پاکستان جاتا تھا ان سے ملاقات ضرور کرتا تھا، ان سے دعا لیتا تھا۔ تو بڑی عمر میں تھے وہ، تو وہ مجھ سے فرماتے تھے کہ میں اس عمر میں بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، علاج کراتا ہوں، پرہیز کرتا ہوں، دوائی لیتا ہوں، یہ اس لیے نہیں کرتا کہ میں موت سے بچ جاؤں گا، موت کا تو وقت مقرر ہے، جب موت آئے گی تو اپنے وقت پر آئے گی، میں علاج اس لیے کرتا ہوں کہ موت تک ٹھیک رہوں، صحت مند رہوں، تاکہ مسجد جا سکوں اور نماز پڑھ سکوں۔ صحت ہوگی تو نماز پڑھوں گا، صحت ہوگی تو عبادت کروں گا، صحت ہوگی تو روزہ رکھوں گا، صحت ہوگی تو میں جناب کسی مسلمان کے پاس شادی بیاہ میں جاؤں گا، غمی خوشی میں شریک ہوں گا، جنازے میں جاؤں گا۔ صحت نہیں ہوگی میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے دیکھیں۔ اور پھر ایک عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ میں نے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ سوال کیا تھا، مسئلہ پوچھا تھا۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں تبلیغی جماعت کے، اور انہوں نے سارا وقت اپنی زندگی کا اکثر وقت مدینہ منورہ میں گزارا، وہاں بہت بڑا مرکز تھا، تبلیغی مرکز، مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میں نے وہ مرکز دیکھا ہے، اور یہ غالباً 1990 کی بات ہے۔ جب میں وہاں گیا تو ایک دن میں مسجد نبوی سے نکل رہا تھا، تو مجھے مسجد نبوی کے باہر ایک پولیس والا ملا، عرب پولیس والا۔ تو اس نے مجھے دیکھا، سلام کیا اس نے، میں نے ہاتھ ملایا، سلام کیا، کہا آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان سے۔ کہا شیخ سعید کا مرکز دیکھا ہے؟ اچھا یہ بھی پوچھا آپ تبلیغی جماعت سے ہیں؟ میں نے کہا جی میں تبلیغی جماعت سے ہوں۔ کہتا ہے میں بھی تبلیغی جماعت سے ہوں۔ عرب کا پولیس والا مدینہ منورہ میں اور تبلیغی جماعت سے، دیکھ کتنا بڑا کام کیا ہے اس جماعت نے۔ کہا شیخ سعید کا مرکز دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا کہ یہ جو جنت البقیع ہے، اس زمانے میں جنت البقیع کھلی ہوئی تھی، یہ دیوار نہیں تھی، اس کے دوسری طرف سڑک پار کر کے جاؤ، سامنے محلے میں ان کا مرکز ہے۔ تو میں وہاں گیا پھر، اور وہاں جب میں گیا ان کے مرکز کے اندر ہر وقت لوگ ہوتے تھے، کھانے کے وقت دسترخوان چل رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر امجد صاحب رحمت اللہ علیہ، اب تو ان کا بھی انتقال ہو گیا، یہ ہمارے محلے کے ہیں جہاں میں امام تھا، تو یہ وہاں خدمت پہ موجود تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، بڑی خدمت کی انہوں نے، ہماری کھانا کھلایا، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، اعلیٰ درجات نصیب فرمائے۔ تو ہمارے وہ جو عالم دین تھے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے یہ سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو اور وہ کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، مثال کے طور پہ سر میں درد ہے اور اس درد کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے، تو اس کی نیت تو یہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے سے قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے یا حدیث میں کوئی دعا ہے وہ پڑھ رہا ہے، تو وظیفہ پڑھنے کا مقصد یہ میرے سر کی تکلیف اور درد دور ہو جائے، تو کیا اس وظیفہ پڑھنے پر ثواب بھی ملے گا؟ وہ کہتے ہیں میرا خیال یہ تھا کہ وظیفہ پڑھنے پر ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ ثواب کی نیت تو ہے نہیں، نیت تو یہ ہے کہ میری سر کی تکلیف دور ہو جائے۔
تو حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب وہ کوئی وظیفہ پڑھے گا قرآن کا یا حدیث کا تو اس کی سر کی تکلیف کے دور ہو جانے کے ساتھ ساتھ تکلیف دور ہو جانے کے ساتھ ساتھ ثواب بھی ملے گا. ثواب اس لیے ملے گا کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، ثواب اس لیے ملے گا کہ وہ مسنون دعا پڑھ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہا ہے تو ثواب بھی ملے گا. سمجھ میں آئی گا؟ مثال کے طور پر دیکھو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک وظیفہ بتاتا ہوں آپ کو، اور وظیفہ بھی ایسا ہے جو حدیث میں موجود ہے. ہمارے یہاں ایسا زمانہ آ گیا ہے لوگوں کو قرآن کی آیت بتاؤ، حدیث میں وظیفہ آیا یہ بتاؤ، تسلی نہیں ہوتی. کہتے ہیں پیر صاحب کوئی تگڑا وظیفہ بتاؤ، کوئی تگڑا وظیفہ، ایسا وظیفہ بتاؤ کہ کوئی جناب کیا ہے 2 قبروں کے درمیان میں کوئی چیز رکھنے والی ہو. پھر پیر صاحب کہتے ہیں جاؤ الو کا سر لے کر آؤ، الو کا سر لے کر آؤ. پھر وہ مرید کہتا ہے حضرت الو کا سر کہاں سے ملے گا؟ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے اتنے پیسے دے دو ہم خود منگوا لیں گے، پھر اس سے تمہارا علاج ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں وہ بڑے پاک صاف خوبصورت طریقے ہیں، وظائف ہے، دم ہے، علاج ہے. ایک تو علاج وہ ہے جو میں نے کہا ڈاکٹر سے کراؤ، دوسرا یہ وظیفہ بھی پڑھو ساتھ میں. ایک صحابی آئے، مسلم شریف کی روایت ہے، وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اللہ کے رسول جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میرے جسم میں ایک جگہ درد ہے، وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم میں جس جگہ درد ہے اس جگہ ہاتھ رکھو، دایاں ہاتھ. مثال کے طور پہ سر میں درد ہے تو یہاں سر پہ ادھر ہاتھ رکھو، دایاں ہاتھ. آپ نے فرمایا اس جگہ دایاں ہاتھ رکھو، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھو. کتنا آسان ہے. اس کے بعد 7 مرتبہ 7 ٹائمز یہ پڑھو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. چھوٹا سا وظیفہ ہے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. 7 مرتبہ یہ پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظیفہ سکھایا. وہ صحابی فرماتے میں نے اس وظیفے پر عمل کیا، اللہ نے میری وہ تکلیف دور کر دی. کو بھائی بیماریاں آتی ہے، انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، بیماریاں آتی ہے تو بیماریوں کے لیے فرمایا اس کا علاج کرو، اپنی صحت کا خیال رکھو، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ان سے علاج کراؤ، اور علاج کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی مانگو، وظیفہ بھی پڑھو. یہ منع نہیں ہے اسلام میں علاج کرنا، بلکہ اسلام تو ہمیں انکریج کرتا ہے. تو بیماریاں، ایک بیماری تو وہ ہے جو بدنی بیماری ہے. اسلام بڑا آسان مذہب ہے، اسلام مشکل نہیں ہے. اسلام تو ہمارا خیر خواہ ہے، یہ دین ہمارا خیر خواہ ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے، ہماری صحت کا خیال رکھتا ہے کہ مسلمان کی صحت خراب نہ ہو. اور اسلام ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے. دیکھیے ایک انسان ہے، وہ نوجوان ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان میں بھوک اور پیاس رکھی ہے اسی طرح اس انسان کے اندر اللہ نے شہوت رکھی ہے. اب یہ شہوت اللہ نے رکھی ہے اس کے اندر، اور اس کا پوری کرنے کا طریقہ یہ بتایا شادی کرو. اس کا طریقہ کیا بتایا؟ شادی کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف میری سنت نہیں ہے، ایک دوسری حدیث میں فرمایا تمام مرسلین کی سنت ہے، تمام رسولوں کی سنت ہے. نکاح اور شادی، یہ شہوت پوری ہوگی اس سے. اور پھر اسلام ترغیب دیتا ہے خاص طور پر نوجوانی میں شادی کرنے کی. بچوں اور بچیاں جب بالغ ہو جائے، بچے اور بچیاں، تو نوجوانی میں ان کی شادی کرائیں.
یہ ترغیب ہے ماں باپ کو کہ اپنے بچوں کی شادیاں نوجوانی میں کرائے تاکہ وہ گناہوں سے بچے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت علقمہ فرماتے ہیں، حضرت علقمہ یہ تابعی ہے، یہ بہت بڑے تابعی ہے۔ کتنے بڑے تابعی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے خاص شاگرد ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ حضرت علقمہ عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں، اور شاگرد بھی ایسے ہیں، عبداللہ ابن مسعود فرماتے میرے پاس جتنا علم ہے وہ سارا کا سارا علقمہ کے پاس ہے۔ علقمہ نے قرآن عبداللہ ابن مسعود سے سیکھا، صحابہ سے علم حاصل کیا، حدیث کا علم، قرآن کا علم، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، اور پھر اتنے بڑے عالم بن گئے حضرت علقمہ کہ علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ اتنے بڑے عالم بن گئے کہ بعض صحابہ آ کر ان سے جناب علمی استفادہ کرتے تھے وہ تابعی، لیکن صحابہ آ کر ان سے علمی استفادہ کرتے تھے۔ یہ حضرت علقمہ نوجوان ہے اور شاگرد ہیں عبداللہ ابن مسعود کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حج میں منا کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو الگ کیا، الگ لے گئے ان کو، اور ان سے کہا کہ کیا ہم تمہاری شادی کسی باکرہ سے نہ کرا دیں؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، ان کو ضرورت نہیں تھی شادی کی اس وقت، علقمہ فرماتے انہوں نے مجھے آواز دی، اب یہ نوجوان ہے، اپنے شاگرد کو آواز دی، استاد ایسا ہونا چاہیے، اپنی شادی تو مجھے ضرورت نہیں ہے، شاگرد کی فکر کر رہے ہیں۔ شاگرد کو بلایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا آپ نے جو بات کی ہے، ان کو تو ضرورت نہیں تھی شادی کی، ان نوجوان کو بلایا تاکہ شادی کرانی ہے تو ان کی کرائے۔ فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، آپ نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ آپ نے نوجوانوں سے فرمایا کہ جو تم میں سے شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے، اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ روزے رکھے، نفلی روزے رکھے، اس لیے کہ نفلی روزہ رکھنے سے جو اس کی یہ جو جنسی خواہش، نفسانی خواہش، جو شہوت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، یہ روزے کثرت سے نفلی روزے رکھنے سے وہ خواہش وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ روزہ رکھنا اس خواہش کو، اس شہوت کو دبا دے گا، اس کو توڑ دے گا۔ یہ علاج بتایا، اور بعض روایات میں بخاری میں ہی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ شادی ایسی چیز ہے، یہ شادی نگاہوں کو، نظروں کو نیچے کرنے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ شادی شدہ آدمی اس کی نظر نیچے ہو جاتی، پھر وہ عورتوں کو نہیں تاڑتا ہے۔ شادی شدہ آدمی اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، وہ گناہ نہیں کرتا، زنا نہیں کرتا۔ اب شادی ہمارے یہاں کتنی مشکل ہو گئی ہے، ہم لوگوں نے ہمارے معاشرے میں شادی کو اتنا مشکل کر دیا ہے۔ یہاں نوجوان آتے ہیں مسجد میں، الحمدللہ بہت سے تو میرے شاگرد ہیں، بہت سے آتے ہیں یہاں پہ، تو کبھی کبھی بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں بھئی شادیاں کرو، دیکھو چھوٹی عمر میں، مطلب یہ بالغ ہو گئے ہو، 20 سال عمر ہے، 22 سال عمر ہے، شادی کر لو، بڑا فائدہ ہے اس میں۔ 20 سال میں شادی کی، 40 سال کو جب عمر پہنچے گی تو آپ کا بیٹا بھی نوجوان ہوگا، اور پھر جب 60 سال کو عمر پہنچے گی تو پوتے بھی آپ کے بڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور جو شادی جس نے 40 سال کے بعد کی ہے تو اس کا بیٹا جوان ہوگا تو باپ تو یا تو قبر میں پہنچا ہوگا یا قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے ہوگا۔ یہ جتنے پرانے بزرگ ہیں ہمارے، ان کو دیکھیں،
माशाअल्लाह, अल्लाह ने उम्रें भी दी, इनको सेहत भी दी, उनके बच्चे भी हैं, पोते भी हैं, पड़ पोते भी हैं। हाजी साहब ऐसा है या नहीं है? अल्लाह इनको लंबी उम्र दे। ये हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, देखें इनके पोते भी है, बच्चे भी जवान हो गए, बल्कि बच्चे अब बूढ़े हो गए, पोते भी हैं, पड़ पोते भी है। ये है शादी जल्दी उम्र में करने का फायदा। और हमारे यहाँ अब शादी इतनी मुश्किल हो गई, अल्लाह अकबर। वो कहते हैं जी पहले तो मैं पैसे कमाऊंगा, उसके बाद जनाब क्या है मैं अपने लिए घर बनाऊंगा, उसके बाद जब मैं पाँव पर खड़ा हो जाऊंगा तो फिर शादी करूंगा। और उसकी उम्र हो जाती है 35 साल 40 साल, उस वक्त शादी करता है, आधा तो बूढ़ा हो जाता है वो। इस्लाम कहता है शादी करो, और इस्लाम तरगीब देता है बच्चों की शादियां कराओ। व अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम, जो तुम्हारे अंदर बेशादी शुदा है, यानी जिनकी शादियां नहीं हुई है उनकी शादियां कराओ। अयामा यानी बेशादी शुदा, जिनकी शादियां नहीं हुई है, मर्द हो या औरत हो, उनकी शादियां कराओ। और तुम्हारे गुलाम और लोंडियां जो नेक सालेह है उनकी भी शादियां कराओ। पहले जमाने में गुलाम और लोंडियां होते थे, उनकी शादियां कराओ। अल्लाह फरमा रहे इन यकूनु फुकराआ युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ले, अगर ये फकीर है तो अल्लाह शादी की वजह से, शादी करने से अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। शादी से कोई गरीब नहीं होता है, याद रखो। मैं जब ये आयत बयान करता हूं तो उसके साथ साथ उस आयत को समझाने के लिए अपनी मिसाल देता हूं। मैं जिंदा मिसाल आपके सामने मौजूद हूं। मेरे वालिद साहब ने मेरी शादी कराई 20 साल की उम्र में। मैं तालिब इल्म था, मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, न मैं काम करता था, बल्कि मैं तो तालीम हासिल कर रहा था। लेकिन याद रखें, जब से मेरी शादी हुई है अल्लाह ने मुझे तरक्की दी है, मेरे पास आया है, मेरे पास गया कुछ भी नहीं है। मेरे पास आया ही है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं भाई अपने बच्चों की शादियां कराए, नौजवानों की। माशरे के अंदर जनाब क्या है, ये एक बहुत बड़ा मरज फैल गया है कि हमारे बच्चे अब शादियां नहीं करते हैं। वो कहते नहीं जी पहले तो हम अपने आप को बनाएंगे, पहले हम अपने आप को इतना बनाएंगे, इतना पैसा होगा, और फिर शादियां भी हमने इतनी मुश्किल कर दी है। शादियां तो बहुत आसान है, हमने मुश्किल कर दी है, उसको इतनी मुश्किल बना दी है। जहेज होना चाहिए। अब पहले जमाने में तो जहेज होता था, समझ में आता था, अब जहेज नहीं, अब तो पूरा जहाज है, पूरी लिस्ट होती है उसकी। इतने जनाब सोना होना चाहिए, इतना जेवर होना चाहिए, इतने कपड़े होने चाहिए। हमारे यहाँ कराची के अंदर, मैं कराची में रहता हूँ, वहाँ बाज़ लोग जो जहेज की जो लिस्ट होती है उसको आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। गाड़ी भी देनी है, घर भी देना है, 3 महीने का राशन भी देना है, बाज़ खानदानों में, बाज़ कौमों के अंदर ये चीजें देनी है। अब वो बेचारा कहां से देगा? इसलिए ऐसी कौमों के अंदर, ऐसे खानदानों के अंदर जब बच्ची पैदा हो जाए तो माँ बाप खुश नहीं होते, वो परेशान होते हैं, इसलिए कि हमें इतना जहेज देना है। एक शादी कराने में उनकी कमर टूट जाती है। ये हमने मुश्किल कर दी है, इस्लाम ने शादी बहुत आसान की है। इसलिए शादियां जल्दी जल्दी करनी चाहिए। और जनाब अल्लाह ताला शादी की वजह से किसी को गरीब नहीं करेगा। वो जो औरत आएगी वो 2 रोटियां लेकर आपके घर में आएगी, वो अपना रिज़्क़ लेकर आएगी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।